کہ اے میرے بندے ہر ایک سے تو چھپنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی تو نے مجھ سے چھپنے کی کوشش نہیں کی، کیا میں تجھے سب سے زیادہ حقیر نظر آتا ہوں؟ میں تجھے سب سے زیادہ حقیر نظر آتا ہوں۔ پہلی بنیاد تقویٰ کی اللہ سے ڈرتے رہنا ہے۔ ایمان سے میں اور آپ آج اسی بنیاد سے پیچھے ہٹ چکے ہیں۔ کہتے تو ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہوتا تو کوئی دودھ میں پانی نہ ملاتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور ہے اور ماں بیٹی کو کہہ رہی ہے بیٹا پانی ملا لے۔ عمر تو نہیں دیکھ رہا، کہا عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ عمر کی نظر پڑے نہ پڑے، اس کے رب کی نظر تو ہم پر ہے۔ ما کننا عن الخلق غافلین، وہ تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جس جگہ ملاوٹ ہو رہی ہوتی ہے اس کے اوپر ہی رقم ہوتا ہے کہ من غش فلیس منی، جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں، اور نیچے ملاوٹ کے سودے ہو رہے ہیں۔ جب ہم روز محشر اپنے رب کے حضور حاضر ہوں گے تو اللہ یہ رقم شدہ باتیں ہمیں پیش کرے گا، تو اوپر تو لکھتا تھا کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں۔ حضور فرماتے ہیں وہ میرا امتی ہی نہیں جس نے ملاوٹ کی۔ آج دوستان گرامی قدر باتوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے، وعدوں میں ملاوٹ ہو چکی ہے خلافیوں کی، تو آج وعدہ کرتے تو ہم توڑ دیتے ہیں۔ اگر اللہ سے ڈرتے ہوتے تو کبھی وعدہ خلافی نہ ہوتے، کبھی ہم وعدوں کو توڑتے نہ۔ اور دوسری وصیت اور بنیاد آپ نے بتائی وہ یہ ہے کہ بندہ قرآن پر عمل کرے۔ میں اپنے آپ سے اور آپ سے سوال کرتا ہوں، آج کتنے مسلمان ایسے ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں؟ آج کتنے جو ہم یہاں بیٹھے ہیں کتنوں نے آج قرآن پڑھا ہے؟ اور کئی ایسے بھی بیٹھے ہوں گے جنہوں نے زندگی میں ایک دفعہ امام الحی سے پڑھا پھر پڑھنا نصیب ہی نہیں ہوا۔ اور کتنے ایسے ہوں گے جو رمضان میں کھولتے ہیں پھر پورا سال نہیں کھولتے۔ اور ہم میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے ایک دفعہ بھی ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو، یہ تقویٰ ہے۔ قرآن پر عمل ہوتا تو آج ماں نہ روتی، قرآن پر عمل ہوتا تو بابا ذلیل و خوار نہ ہوتا، وہ بیٹوں کے ہاتھوں تنگ نہ ہوتا، بیٹے کبھی بھی اسے جھڑکیاں نہ دیتے۔ میں بیٹھا بات کر رہا تھا اور میں اکثر جگہوں پہ یہ بات کرتا ہوں کہ کیمسٹری کے لیے تو لوگ 2,000 روپیہ بھر لیتے ہیں، فزکس کی بات ہو تو 3,000 بھی دینا پڑے تو دے لیتے ہیں، ریاضی سمجھنی ہو تو اچھا ٹیچر مل جائے تو اس کو 4,000 بھی فیس دینی پڑے تو دے لیتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ریاضی تو بچوں کو اچھے ہی پڑھاتا ہے۔ عزیزم جو ساری کتابوں کی مالک ہے اگر اس کے لیے 100 روپیہ بھی مانگ لیں تو ہم اس سے نہیں پڑھاتے، ہم کہیں اور لے جائیں گے، یہ تو اس کی قیمت مانگ رہا ہے۔ دوستان گرامی قدر، اب بیٹے نے کیمسٹری پڑھی، بایو پڑھی، فزکس پڑھی، اس نے ریاضی دان بن گیا، لیکن اسے یہ ادب نہیں آیا کہ ماں کیا ہوتی ہے، اسے یہ خبر نہیں ہوئی کہ باپ کیا ہوتا ہے۔ اس کو خبر تو تب ہوگی جب تو اسے قرآن سکھائے گا، قرآن بتائے گا کہ ماں باپ کیا چیز ہوتے ہیں۔ آج میں اور آپ قرآن سے غافل رکھتے ہیں۔ آج بچے مسجد میں جائیں تو منہ نہیں دھلائے جاتے، جا پتر اتھے ہی منہ دھو لیں، لیکن اگر سکول بھیجنا تو آپ ڈیٹ کر کے بھیجتے ہیں، اور مسجد میں بھیجنا ہو تو اسی گندے منہ کے ساتھ بھیج دیتے ہیں۔ اور دوستانی گرامی قدر، اور قدر کریں اس قرآن کی جس کے بارے میں قرآن ہی کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی ریب نہیں، یہ ہر عیب سے پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرو۔ اور تیسری وصیت اور نصیحت فرماتے ہیں اور تقویٰ کی بنیاد بتاتے ہیں وہ یہ کہ تم جو میسر آ جائے اسی پر قانع ہو، یعنی قناعت کرو اسی پر۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں تم اس کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے۔ تم اس کے تھوڑے دیے پر راضی ہو جاؤ، وہ تمہارے تھوڑے کیے پر راضی ہو جائے۔ آج دوستانی گرامی قدر ہم قناعت بھی نہیں کرتے۔ اور حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا ہی قول ہے، آپ فرماتے ہیں قناعت میں تونگری ہے، وہ تونگر ہو جاتا ہے جو قناعت کرتا ہے۔ عزیزم محتشم، آج ہم اس سے بھی غافل ہیں۔
آج ہم بھول چکے ہیں، یہ ہم بس یاد کر لی اللہ سے ڈرنے کی کہ آج کے بعد اللہ سے ڈرنا ہے، ڈریں گے نا، اور یہ تصور ذہن میں رکھنا ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، کیا میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو اس سے ڈرتے رہنا ہے۔ اور دوسرا قرآن پر عمل کرنا، کریں گے نا قرآن پر عمل۔ آج کے بعد آپ نے بے شک ایک آیت پڑھے، ایک آیت پڑھے، پڑھنی ضرور ہے، ایک آیت پڑھے، قرآن کی ایک آیت کو دیکھے، دیکھنا ضرور ہے کہ قرآن کیا ہمیں بتا رہا ہے۔ آپ کے الفاظ ہے کہ جب میرا دل چاہے کہ میں اپنے رب سے کلام کروں تو حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم فرماتے ہیں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب دل چاہے کہ میں میرا رب مجھ سے بات کرے تو آپ فرماتے ہیں میں قرآن پڑھتا ہوں، کہ جب نماز میں اپنے رب سے باتیں کرتا ہوں اور قرآن میں میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے، قرآن میں میرا رب مجھ سے باتیں کرتا ہے۔ تو قرآن اللہ کی نصیحتیں اور وصیتیں ہیں۔ قرآن میں ہمیں زندگی کے لیے راہیں بتائی گئی کہ کیسے زندگی گزارنی ہے، باپ کے ساتھ، ماں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، رشتہ داروں کے ساتھ، اہل و عیال کے ساتھ کیسے رہنا، نیکی کیا ہے، بدی کیا ہے۔ حیا اور بے حیائی کے بارے میں سیکھنا تو قرآن سے سیکھیں گے۔ آج دوستان گرامی قدر میں اور آپ پڑھ کے تو صحیح، بس ہم نے عمل کر کے اٹھنا ہے، بس یہ ایک عمل ہی اپنا لیں، اور میں سادے لفظوں میں ساری بات ختم کر رہا ہوں۔ آپ نے 4 کام کرنے ہیں، یہی تقوی، آپ تقوی کی منزل پر پہنچ جائیں گے، تقوی کی منزل پر پہنچ جائیں گے۔ تو دوستان گرامی قدر کسی بزرگ سے کسی نے کہا کہ ولایت بڑی مشکل ہے، وہ بزرگ بڑے سادے انداز میں کہتے ہیں پتر ولایت اتنے دی مار ہے، کہتے ولایت تو بازار میں ہے، کیا ولایت بازار میں ہے، جب تم چل رہے ہو کسی غیر محرم پہ نظر پڑے تو جھکا لے کہ وہ دیکھ رہا ہے، بس اتنا سا کام کر لے تو ولی ہو جائے گا، کسی غیر محرم کو دیکھنا بند کر دے تو ولی ہو جائے گا۔ تو دوستان گرامی قدر 4 چیزیں بتا رہا ہوں، بس انہی پر میں نے اور آپ نے اپنے آپ کو ڈالنا ہے اور یہ لاگو کرنی ہے اپنے آپ پر۔ ایک، ان کانوں سے وہ نہیں سننا جن سے اللہ ناراض ہوتا ہو، بس سادی سی باتیں ہیں، زیادہ مشکل نہیں ہے۔ آج کے بعد ان کانوں سے وہ نہیں سننا جن سے وہ ناراض ہوتا ہو، اور وہ سننا ہے جن سے وہ راضی ہوتا ہو۔ ایک بات، کانوں کو وہ دینا ہے جو اس نے جائز قرار دیا ہے، اور وہ چھوڑ دینا ہے جن کو اس نے ناجائز قرار دیا۔ 4 چیزیں دے رہا ہوں دوستانے کی۔ دوسری بات، آنکھوں میں حیا رکھنی ہے، آنکھوں میں حیا رکھنی، کیا حیا رکھنی۔ اور تیسری بات، اس سے وہ بولنا ہے جو اس کی مرضی ہو، جس سے وہ راضی ہوتا ہو، اور وہ سارا کچھ چھوڑ دینا ہے جس سے وہ ناراض ہوتا ہو۔ 2 کام ہوں گے۔ اور تیسرا کام یہ ہے اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنا۔ یہ 4 چیزیں جو بندہ اپنا لے اس سے میرا وعدہ ہے وہ اس دنیا میں ولی ہو کے مرے گا۔ وہ مرنے سے پہلے اسے اس کا رب کہے گا کہ تو ولی ہے، اسے یہ بشارت ہوگی، اسے اپنے دل کی کیفیت اس حال میں نظر آئے کہ میں اللہ کا دوست ہو گیا ہوں، میں اللہ کا قرب پا چکا ہوں۔ یہ سادی سی چیزیں ہیں، کیا؟ ایک کان، آنکھ، زبان اور شرمگاہ، 4 چیزیں، یہ اس کے تابع کر لیں، یہ اس کے تابع کر لیں، ساری چیزیں آپ کے تابع ہو جائیں گی۔ تو دوستان گرامی کریں گے نا؟ کیا؟ کانوں سے آج کے بعد وہ نہیں سننا جو اس کی مرضی نہ ہو، اور وہ سننا ہے جو اس کی مرضی ہو۔ یہ سادی بات ہے، اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، سادی بات۔ وہ سننا ہے جو اس کی مرضی ہو، اور وہ چھوڑ دینا ہے جو اس کی مرضی نہ ہو۔ دوسری بات، اپنی آنکھوں سے وہ دیکھنا ہے جو وہ پسند کرتا ہے، اور ان چیزوں سے آنکھیں بند کر لینی ہیں جن کو وہ ناپسند کرتا ہو، دیکھنا ناپسند کرتا ہو۔ اور زبان سے وہ بولنا ہے جو جس بولی کو وہ پسند کرتا ہے، جو اس کی مرضی ہے،
اور اس بولی کو چھوڑ دینا ہے جو اس کی مرضی نہیں ہے۔ کتنی باتیں ہوگی؟ تین۔ اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنی ہے، اپنی شرم گاہوں۔ یہ تو دوستان گرامی قدر میں نے ایک بات کی، سرکار دو انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے حوالے سے ایک بات کر رہا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں تم دو جبڑوں کے درمیان اور دو ٹانگوں کے درمیان والی چیز کی ضمانت دو، میں محمد تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو یہ جنت کی ضمانت بھی ہے، زبان اور شرمگاہ کی ضمانت۔ میرے اور آپ کے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں تجھے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آج دوستانی گرامی قدر یہ دونوں چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، ان کو ہم نے قابو کرنا ہے۔ یہ چار چیزیں کریں گے نا، یہ مشکل تو نہیں ہے نا، یہ مشکل تو نہیں ہے۔ جو بھی کرے گا اس سے میرا وعدہ ہے، اس کو اللہ پاک کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی خوشخبری ضرور آئے گی۔ اس کا دل مانے گا کہ میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں، میں اللہ کے قریب ہو چکا ہوں، میرا دل اللہ کے قریب ہو چکا ہے۔ چار چیزیں، کان، آنکھ، زبان اور شرمگاہ، یہ چار چیزیں اس کے حوالے کر دو، ساری دنیا کی محبتیں تیرے حوالے ہیں۔ میرے بزرگ فرماتے ہیں کہ بیٹا جس کے اندر حیا نہیں وہ جو چاہے مرضی کرے پھر کچھ بھی نہیں، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس کچھ بھی نہیں، اور جس کے پاس حیا آ گئی اس کے پاس سب کچھ آ گیا۔ حیا میں سب کچھ ہے اور بے حیائی میں کچھ بھی نہیں۔ اور دوستانی گرامی قدر ایک واقعہ اس ضمن میں سناتا ہوں۔ اشفاق احمد ایک مفکر گزرا ہے، رائٹر تھا۔ یہ کہتا ہے میں یورپ میں گیا تو میں نے ایک گروہ دیکھا، میں ایک پارک میں بیٹھا ہوا تھا بیوی کے ساتھ، تو ایک گروہ کو دیکھا تو انہوں نے اذان دی، اذان دینے کے بعد نماز پڑھی تو ایک لڑکی انگریز ان کے پاس آئی، انہوں نے کہا کہ آپ کیا کر رہے تھے؟ میں نے کہا ہم نماز پڑھ رہے تھے۔ کیا یہ صرف آپ اتوار والے دن کرتے ہیں؟ کہ نہیں، یہ تو ہم ہر روز 5 وقت کرتے ہیں، 5 وقت کرتے ہیں۔ اچھا یہ کیوں کرتے ہیں آپ؟ کہ ہمارے نبی نے ہمیں کہا ہے کہ نماز 5 وقت پڑھنی ہے۔ تو اس بات پر وہ بڑا راضی ہوئی اور اس نے ہاتھ بڑھایا ملانے کے لیے، تو لڑکے نے کہا کہ معذرت، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے۔ کہتا میں وہ دیکھ رہا تھا منظر، یہ ہاتھ میری بیوی کی امانت ہے۔ تو وہ لڑکی روتے روتے زمین پر بیٹھ گئی اور زاروں قطار رونے لگ پڑی۔ اس نے کہا کیوں رو رہی ہوں؟ کہا دعا کرو یورپ میں بھی ایسے خاوند پیدا ہو جائے، یورپ میں بھی ایسے خاوند پیدا ہو۔ اور دوستانی گرامی قدر عورت جذبات رکھتی ہے، وہ بھی یہی احساس رکھتی ہے کہ میرا خاوند میرا ہو کے رہے۔ تو آپ کا دین کتنا عظیم ہے جو ہاتھ کو بھی عورت کی امانت سمجھتا ہے۔